نفوسکم، تمہارے دل میں کیا ہے ماں باپ کی خدمت کرنے کے وقت، اللہ تعالیٰ اچھی طرح سے ایسے چھوٹ نہیں جاؤ گے۔ ماں باپ کی خدمت کرنی ہے تو ماں باپ کا حق سمجھ کر کے اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے، اپنا کوئی دنیاوی مفاد نہیں ہونا چاہیے۔ ذرہ برابر اگر نیت میں کھوٹ ہے تو اللہ تعالیٰ اچھی طرح سے جانتا ہے۔ اور ایک معنی یہ بھی ہے کہ تم بھی بشر ہو، انسان ہو، ممکن ہے کسی موقع پر تھوڑا سا نوک جھونک تمہارے زبان سے ہو بھی گیا، کوشش کرتے ہو خاموش رہے گی، لیکن شیطان کبھی کچھ بات ماں باپ سے ناراضگی کی، ان کے شان میں گستاخی کی کرا بھی دیا تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ ہاں دل میں نہیں زبان سے کہہ گئے، پھر تم کو افسوس ہوا تو یاد رکھو فَإِنَّهُ كَانَ إِن تَكُونُوا صَالِحِينَ، اگر تم صالح اولاد ہو، ماں باپ کی صحیح خدمت کرنے والے ہو اخلاص کے ساتھ، تو اگر کچھ معاملہ تھوڑا سا ادھر ادھر ہو بھی گیا، اونچ نیچ ہو گیا تو یاد رکھو فَإِنَّهُ كَانَ لِلْأَوَّابِينَ غَفُورًا، تو اللہ تعالیٰ اوابین کی مغفرت اور بخشش کرنے والا ہے۔ اواب کون سے لوگ ہیں؟ جو برائیوں سے ہٹ کر کے نیکیوں کی طرف، نافرمانی کو چھوڑ کر کے فرما برداری کی طرف آنے والے، ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ اواب۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا اگر تمہارے دلوں میں کچھ تمہارے دل صالح ہیں، تم صالحین ہو، ماں باپ کی خدمت کرنے کا ارادہ تھا، مقصد تھا، لیکن پھر بھی کچھ اونچ نیچ ہو گیا تو پھر اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا، بشرطے کہ ان تکونوا صالحین، اگر تم صالحین اور نیک ہو تب۔ پورا ہو یہاں ایک سوال بھائی کا رہ گیا ہے اور وہ اسی سے متعلق ہے، جیسے یہ آیتیں جو بھی گزری ہیں ان میں والدین کے ساتھ احسان و سلوک کرنے کی بہت تاکید آئی ہے، لیکن اگر کسی کے ماں باپ غیر مسلم ہو تب لڑکا مسلمان ہو گیا، ماں باپ یہودی ہو، عیسائی ہو یا ہندو غیر مسلم، تو کیا اس لڑکے کے اوپر بھی ماں باپ کے ساتھ احسان و سلوک کرنا فرض ہے؟ چونکہ یہاں معاملہ کفر اور کس کا ہے؟ اسلام کا۔ تو الحمدللہ اسلام اتنا جامع دین ہے کہ اس میں یہ سارے مسائل کا حل موجود ہے۔ ماں ماں ہے، باپ باپ ہے، کسی بھی دین مذہب کے ماننے والے ہوں، لیکن ماں باپ کے ساتھ دنیا کے اندر احسان اور سلوک کرنا، اچھا احسان اور سلوک کرنا فرض ہے دنیاوی اعتبار سے، گرچہ غیر مسلم۔ اس سلسلے میں صحیح مسلم وغیرہ کی حدیث بہت واضح ہے اور بہت ہی مشہور، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے جب ایمان لائے، مسلمان ہو گئے، تو ان کی ماں نے آج کی اسلام میں سمجھو بھوک ہڑتال کر دیا، بھوک ہڑتال جاتے ہیں نا، بھوک ہڑتال کر دیا ان کی ماں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ماں نے کھانا پینا سب بند اور باہر آ کر کے بیٹھ گئی، لوگ لے جاتے ہیں کھانا دیتے ہیں، بھائی کھا لو، نہیں کچھ نہیں، نہ ہم کو کھانا ہے نہ پینا، بس کیا چاہیے، بس ہمارا بیٹا جب دین چھوڑ دے اس کے بعد ہی میں کچھ کھاؤں گی پیوں گی۔ بہت زیادہ حضرت سعد بن ابی وقاص بہت پریشان، لوگوں نے آ کر کے بتایا، کہا صاحب آپ جلدی اسلام چھوڑیں چونکہ ماں تو بالکل مرنے والی ہے۔ اب ماں کی محبت، ماں کا معاملہ، وہ ایمان کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ کیوں؟ ایمان کا معاملہ بشاشت کا، بشاشت جانتے ہیں نا، بشاشت۔ امام شوکانی رحمۃ اللہ علیہ جو بہت بڑے عالم گزرے ہیں زمانے کے، انہوں نے بشاشت کا بڑا اچھا معنی بتایا۔ یہ اسفنج ہوتا ہے نا، پانی گر جائے اس پر آپ رکھ دیں تو سارا پانی کس میں آ جاتا ہے، پھر اس کو اٹھائیں لے جا کر کے دوائیں، یہی ہوتا ہے نا۔
آپ پانی رکھیں گے پانی پر تو اسفنج کے اندر پانی بھر جائے گا. اللہ اکبر. اسفنج کے اندر جیسے پانی بھر جاتا ہے، اسی کو کہا امام شوکانی نے بشاشت. یعنی جیسے اسفنج کے اندر پانی بھر گیا، ایسے ہی ایمان آپ کے جسم کے رگوں پے میں بھر جائے تو اس کو کہا تھا بشاشت ایمان، بشاشت القلوب. اور جس کے دل میں ایمان اس طرح سے بس جاتا ہے، تو صحیح بخاری کی روایت ہے کہ ہرقل نے جب ابو سفیان سے پوچھا، ابو سفیان ابھی مسلمان نہیں بھی، جو کافر تھے، مشرک تھے بھی، اسلام کے سب سے بڑے دشمن. ابو ہرقل نے پوچھا، شام کے اندر آیا تھا اپنی نظر پوری کرنے کے لیے، کہ ذرا بتاؤ کہ آخر جو لوگ آج تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے ہیں، کیا ان کے دین کو ناپسند کر کے کوئی مرتد ہوا ہے؟ ابو سفیان نے کہا آقا یہی مشکل ہے، جو ان کے ساتھ ہو جاتا ہے، ماں کو چھوڑے گا، باپ کو چھوڑے گا، پوری دنیا چھوڑ دے گا، لیکن اسلام کو نہیں چھوڑتا. تو اس وقت اس نے کہا یہی ہے بشاشت الایمان. جس کے دل میں ایک عیسائی آدمی بتا رہے یہی ہے بشاشت القلوب، بشاشت الایمان، کہ جس کے دل میں، جس کے رگوں کے اندر ایمان پیوست ہو جاتا ہے، گردن تو کٹ جاتی ہے لیکن ایمان اس کے سینے سے اور دل سے نہیں نکل سکتا. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو ماشاءاللہ بشاشت قلوب حاصل تھی، اور یہی وہ صحابی ہیں الحمدللہ کہ سورۃ النساء کی جب آیت نازل ہوئی کہ جس میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ وَلَوْ كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ اقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ. ان لوگوں پر اگر ہم لکھ دیں کہ اپنے آپ کو قتل کر دو، أَوْ اخْرُجُوا مِنْ دِيَارِكُمْ، یا اپنے گھروں کو چھوڑ کر کے بالکل نکل جاؤ، تو اللہ نے فرمایا ما فعلوا، نہیں کریں گے لیکن بہت ہی تھوڑے لوگ. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر نے جب یہ آیت سنی سورۃ النساء کی کہ اللہ تعالیٰ ہمارے بارے میں اس طرح سے باتیں بیان کر رہا ہے کہ ان کے اوپر اگر لکھ دیں بھائی جہاد کر لے رہے ہیں، ہجرت کر لے رہے ہیں، ایمان لا لے رہے، لیکن اگر لکھ دیں کہ اپنے آپ کو قتل کر ڈالو یا اپنے بنے بنائے گھر اور بنگلے محل سب کو چھوڑ کے نکل جاؤ، تو نہیں کریں گے مگر بہت ہی تھوڑے لوگ. سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ کو پتہ چلا، آگے یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ نے ابھی یہ آیت نازل کی ہے. ہاں، تو انہوں نے کہا الہ العالمین، اب آپ کے اوپر جبرائیل امین آئے آپ کے بعد، تو کہہ دے کہ اللہ تعالیٰ سے کہہ دے کہ اللہ تعالیٰ لکھ دے، ہمارے اوپر فرض کر دے کہ اے مسلمانوں اپنے آپ کو قتل کر ڈالو. تو اللہ کی قسم اللہ لکھ دے ہم کر ڈالیں گے. اور اس موقع پر اللہ کے رسول نے فرمایا، مرسل روایت نقل کی ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے، کہ معلوم ہے کچھ ایسے ایمان والے لوگ ہیں کہ لل ایمان فی قلوبہم اثبت من الجبال، پہاڑ جیسے اپنی جگہ پر قائم رہتا ہے، اس سے بھی کہیں زیادہ ایمان ان کے دل میں جب جاتا ہے. پہاڑ کو تو ہٹایا جا سکتا ہے لیکن ان کے دلوں سے ایمان نکالا. ماں کا معاملہ تھا، بہت ہی پریشان ہوئے، بلکہ بعض روایتوں میں عمر فاروق نے دیکھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ سعد بہت پریشان ہیں. کہا کیا ہوا سعد؟ کیا بتائیں، ماں نے ایسا کھانا پینا بند کر دیا ہے اور لوگ کہے جان نکلنے والی ہے، اور کہتی ہے سعد ہمارا بیٹا اسلام سے بعد آ جائے کفر کی طرف دوبارہ، تب میں کھاؤں گی پیوں گی. تو میں سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ اس کو کیسے راضی کیا جائے. تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ بڑے کڑے تھے، کہا کہ تمہاری ماں کو بھوک نہیں لگی ہے بھی صبر کرو، ڈٹے رہو، تمہاری ماں کو بھوک نہیں لگی، اگر بھوک پیاس لگے گی تو بیٹے کو کی محبت نکل جائے گی، جان بچائے گی وہ. انہوں نے بڑا کھڑا جواب دیا. بہرحال سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اس موقع پر جب میرا معاملہ میری ماں کے ساتھ، ہم ایمان لائے ہیں اور ماں کفر پر ہے،
اور کہتی جب تک بیٹا اسلام سے باز آ کر کے بڑا کفر میں